نواز شریف صاحب کی واپسی جب بھی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز بھی پھر اراؤنڈ دا کارنر ہیں۔ عمران خان صاحب آج ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے شرکت کی، کافی غصے میں دکھائی دیے۔ ہم نے آج ان اینکروں کو نکال پھینکا ہے اور کرایا غریبوں میں مفت تقسیم ہوگا۔ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاشی صورتحال بہت خراب ہے، تو ہم لوگوں کی جائیدادیں بیچ کے نا ہم لوگ جو ہے وہاں سے پیسے اکٹھے کریں۔ عمران خان صاحب اسٹیج سے اتر کے اس کے بعد دوبارہ اسٹیج پہ چڑھ گئے، بھول گئے تھے شاید، میرے خیال میں ایج بھی اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آج ایک ڈیفرنٹ قسم کے مائک کے تھرو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو ایک سرپرائز دینے والے ہیں۔ ویسے تو سیاستدان سرپرائز دیتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے بھی ایک ان قریب ایک سرپرائز آنے والا ہے، اور بہت جلد ہم اپنے ایک نئے چینل کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس چینل میں کیا ہوگا، اس میں کس قسم کی گفتگو ہوگی، وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ لگے گا۔ لیکن یہ مائک جو ہے یہ ایک ہلکا سا ٹیزر ہے صرف اس کے لیے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کو بڑا انٹرسٹنگ کانٹینٹ ملے گا۔ وہ ایسا کانٹینٹ جو آپ کو اس چینل پہ نہیں مل سکتا وہ وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بہرحال خبروں کی طرف چلتے ہیں، اور آج کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی دھماکے دار خبریں ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اب اگلے چند گھنٹے اور چند جو منٹ ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہیں وہ گنے جائیں گے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ کل کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے، اور اس کا اعلان بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن کچھ دیگر خبروں کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جی کامران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے وطن واپسی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ارادہ ہے میاں صاحب واپسی اسی ماہ ہو، اس سے قبل ان کی حفاظتی ضمانت ممکن بنائی جائے گی۔ نون لیگ نواز شریف صاحب کی واپسی کو تاریخی سیاسی پاور شو بنائے گی۔ مریم بی بی واپسی کے انتظامات لیڈ کریں گی۔ اچھا، یہ کامران خان صاحب شیئر کریں۔ اگر میں اس خبر کے ساتھ چلوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، مطلب نواز شریف صاحب کی واپسی کی اگر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے اس خبر کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو نواز شریف صاحب کی واپسی اگر ہوئی تو جب بھی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز بھی پھر اراؤنڈ دا کارنر ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت بھی پوری کر رہی ہوں اور اگلے سال جا کے الیکشن ہونے والے ہوں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب یہاں پہ آ جائیں۔ میں نہیں سمجھتا، اگر وہ اسی ماہ ان کی واپسی ہوتی ہے یا جب بھی ہوتی ہے، میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا سگنل ہوگا کہ اب عام انتخابات یا جنرل الیکشن جو ہیں وہ بھی بہت جلد ہونے والے ہوں گے۔ تو اس خبر کو کم از کم میں ایک اس اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ایک خبر تو یہ، اس کے علاوہ چند اور خبریں بھی ہیں، اور وہ خبر ہے ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آج انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ تھا وہ آج ہیک کر لیا گیا۔ اب جو زیادہ پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے چند دن پہلے جو عمران ریاض خان صاحب ہیں، ان کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا تھا، اور ہیک ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ڈونیشنز جو ہیں وہ مانگنے شروع کر دیے گئے تھے۔ تو وہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ عمران خان صاحب جو سیاسی لیڈر عمران خان صاحب ہیں، دونوں میں ویسے ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہوا، لیکن وہ ریکور کر لیا گیا، جلد ہی ریکور کر لیا گیا، لیکن آج اس کی بھی ہیکنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ اس طرح کہ عمران خان صاحب آج ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد وہ جب باہر آئے تو اب گارڈز کے جھرمٹ کے اندر وہ بیسیکلی باہر آئے، تو صحافیوں نے جو ہے وہ ان سے سوال کیا۔ اب اس موقع کے اوپر ان سے بیسیکلی سوال کیا گیا عارف نقوی کے حوالے سے کہ جی سوال یہ تھا، حیدر شیرازی صاحب نے بلکہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی عارف نقوی آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے غصے میں آ گئے، میرے کپتان کو بہت غصہ چڑھ گیا کہ یہ سوال کیوں کیا گیا۔ انہوں نے کہا میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ جی کیا بات ہے، پھر کیا آپ اپنے چہیتے اینکروں کو جو ہے وہ سوالوں کے جواب دیں گے؟ تو
عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ کہے بغیر آگے چلے گئے. شہباز گل صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. تو کافی غصے میں دکھائی دیے اس سوال کے پیچھے. اب میرا اس کے اوپر 2-3 میرے پوائنٹس ہیں. کوئی شخص کوئی بھی سیاسی لیڈر کسی سوال کا جواب دینا چاہے یا نہ دینا چاہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے. میں ہمیشہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے سوال کرے, اینڈ دس گوز فار ایوری ون, چاہے وہ پولیٹیشین ہو چاہے وہ اینکر ہی کیوں نہ ہو. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں جی سوال کا جواب دیں. بھائی ہی ڈز ناٹ او اینی تھنگ ٹو یو, ہی ڈز ناٹ. اور یہ دس گوز فار آل دا پولیٹیکل لیڈرز اینڈ ایوری ون. کوئی اینکر پرسن ہو, صحافی ہو, کوئی بھی ہو, ضروری نہیں ہے وہ آپ کے سوال کا جواب دے انلیس اور انٹل وہ خود آپ کو اس سوال کا جواب دینا نہ چاہے. تو پہلی بات تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی واز ناٹ باؤنڈ کہ وہ سوال کا جواب دیں, ایک بات. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ عارف نقوی صاحب کے حوالے سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ ابھی جواب طلب ہیں. اور میرا خیال میں عمران خان صاحب, یہ جس طرح اس رپورٹر نے بھی جو ہے یہ کہا کہ جی کیا آپ اپنے من پسند اینکروں کو یا چہیتے صحافیوں کو جو ہے وہ سوال کا جواب دیں گے, اس امپریشن کو عمران خان صاحب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک سرٹن سرکل آف جرنلسٹ جو ہے نا وہ اب ان کے ارد گرد جو ہے وہ ان کی کافی حد تک پہچان ہو چکی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب انہی کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں, انہی کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں. اینڈ صرف عمران خان صاحب نہیں, میں بلکہ یہ زیادتی ہوگا اگر میں صرف یہ کہوں جی عمران خان صاحب ہی یہ کرتے ہیں. یہ چیز نون لیگ کے اندر بھی ہے کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ صرف ایک سرٹن سیٹ آف جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرنا پسند کرتی ہے, یا ایون فار دیٹ میٹر بلاول بھٹو بھی. شہباز شریف صاحب کو البتہ میں ایک چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے لاہور کے اندر ایک انٹریکشن کیا تھا, اور اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے بھی پہلے ہفتے کے اندر انہوں نے چند صحافیوں کو جو بلایا تھا وہاں پہ, اس میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے بہت بڑے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو بھی بلایا تھا. جب یہاں پہ لاہور کے اندر انٹریکشن ہوا تو یہاں پہ مبشر لقمان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, عارف امید بھٹی بھی وہاں پہ موجود تھے. کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت تنقید کی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر, لیکن ان کو بھی بلایا گیا تھا. بلکہ ان میں سے 2-3 ایسے بھی صحافی تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, میرے خیال میں وہ اس قابل نہیں ہے, کہ جو فضول قسم کی جھوٹی خبریں دینے کے حوالے سے مارکیٹ میں مشہور ہیں, ان کو بھی ماشاءاللہ بلا لیا گیا تھا. مطلب یہ بھی نون لیگ کی, وہ جس طرح میں کہتا ہوں نا نکمے, ان کی پوری میڈیا ٹیم کے بارے میں کہ یہ نکمے ہیں, تو وہ اتنے نکمے تھے کہ ان تک کو بلا لیا گیا تھا. بٹ اینی ویز مائی پوائنٹ از کہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا, یہ بائیکاٹس اور اس سے نہیں ملنا تو اس سے نہیں ملنا, یہ ڈفرینسیشن مت کیا کریں. آنے دیں, بلائیں, کیونکہ وہ جو مشکل سوال ہیں انہی سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو آپ بے شک انٹرویو مت دیں, نہیں دینا مت دیں, لیکن اس سے کوئی اچھا امپریشن نہیں جائے گا. تو عمران خان صاحب نے اگر کھڑے ہو جاتے, اس سوال کا تفصیل سے جواب دے دیتے, اچھا ہوتا. ویسے تو آپ مطلب ٹویٹس بھی کرتے ہیں, تقریروں کے اندر بھی مختلف اینکروں کے بارے میں نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو بھی انصاف دیں گے, ان کو بھی دیں گے. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, کیونکہ وہ ہماری برادری سے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے تھرو بے شک آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, اسی کے بہانے اگر ان کے لیے کوئی فیسلٹی مل رہی ہے ان کو, تو آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن براہ مہربانی باقی لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشنز کیا کریں. یہ امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ صرف چند صحافیوں کے جھرمٹ کے اندر ہی جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں. یہ بیسکلی ایک امیج نہیں آنا چاہیے, ایک بات. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ کے حوالے سے, یہ دیکھیے گا, یہ بیسکلی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جی چودھری پرویز الہی کے نام سے, اور اس کا جو ایڈریس ہے, جو ان کا جو یوزر نیم ہے وہ ہے CMPARVZ الہی. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس نے ٹویٹ کیا, مجھے ابھی علم ہوا ہے کہ جیو ٹی وی اور سما کے 4 بڑے اینکر لاہور میں GOR1 میں سرکاری رہائش گاہوں میں سرکاری خرچے پر مفت میں رہ رہے تھے. ان گھروں کا کرایہ 1.5 کروڑ روپے ماہانہ ہے. ہم نے آج ان اینکروں کو نکال پھینکا ہے اور کرایہ غریبوں میں مفت تقسیم ہوگا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ نہیں ہے, خیر یہ جو انفارمیشن ہے یہ تو بکواس اور جھوٹی ہے, میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ پتہ کیا ہے, جب تک یہ اس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک 6769 لوگ اس کو ری ٹویٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, 6769 لوگ, 271 لوگ اس کو کوٹ ٹویٹ کر چکے ہیں. 20,000 لائکس جو ہیں وہ اس ٹویٹ کو مل چکی ہیں اب تک. اب یہ 20,000 لائکس اور 6,700 کو اگر آپ ملائیں تو یہ تقریباً 26,700 لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنے ریاکشنز دے چکے ہیں. اور نارملی مطلب ٹویٹ, اور میں کوٹ ٹویٹ کو کاؤنٹ نہیں کر رہا, تو ری ٹویٹ اور لائکس جو ہیں وہ دے چکے ہیں.
اچھا اب ایشو یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ بیسکلی ایک پروپیگنڈا، جھوٹی پروپیگنڈا فیکٹری کے تھرو چلتی ہے. یہ اب سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے چلتی ہے. یہ خود اس قسم کی خبریں مینوفیکچر ہوتی ہیں. اور میں نے کل بھی بلکہ ایک ویلاگ اس کے اوپر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 جھوٹی خبریں جو ہیں وہ باؤنس ہوئیں، اور اس کے اندر جو ہے مطلب فواد چودھری اور شیریں مزاری نے بھی بیچ میں چھلانگ ماری، وہ جو بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے حوالے سے تھا. اس کے بعد شہباز شریف کا ایک جھوٹا کلپ، اس کے اوپر بھی مطلب اس طرح. یہ میں بھی آپ ذہن میں اندازہ کیجئے کہ میں صرف ایک اکاؤنٹ کی ایک ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک اکاؤنٹ کی ایک ٹویٹ کی. دیر آر تھاؤزنڈس آف دیز اکاؤنٹس، دیر آر تھاؤزنڈس آف پیپل کے تھاؤزنڈ بھی نہیں، ملینز میں، مجھے ملینز کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ اتنے لوگ ہیں جو بیوقوف بنتے ہیں. اور اسی طرح پروپیگنڈا فیکٹریوں کے تھرو. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ایکچولی آپ اس بندے کا یہ جو بھی بنا ہوا ہے اس کا آپ کھولیں تو وہ آگے سے لکھا ہوا ہے فین اکاؤنٹ آف اسپیکر پنجاب اسمبلی، فارمر چیف منسٹر آف پنجاب، فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان، فین اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اور اس پہ چودھری پرویز الہی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. 15,500 بندہ ان کو فالو کرتا ہے. 15,500. اچھا یہ جو فین اکاؤنٹ والا یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے اگلے کو بیوقوف بنانے کا. اس لیے کیونکہ جب آپ کی ٹائم لائن کے اوپر ٹویٹ آئے گی نا تو اگلے کا پروفائل نہیں کھلے گا. پروفائل وہاں نہیں کھلتا، وہاں پہ صرف آپ کو نام نظر آئے گا اور تصویر نظر آئے گی، اور آپ 1 منٹ میں یہی ازیوم کریں گے کہ لو جی یہ تو پرویز الہی کی ٹویٹ ہے. اور اب آپ نے مطلب جس نے بھی یہ پڑھ لیا، جس نے یہ کشٹ نہیں کیا، جس نے یہ محنت نہیں کی کہ ذرا کھول کے دیکھ تو لے کہ اکاؤنٹ کس کا ہے، اس نے اب اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے. آپ اس سے جا کے پوچھیں گے نا، مطلب اگر آپ رینڈملی آپ کسی ایسے بندے سے ملیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں جی جیو اور سما کے اینکر GOR1 میں رہ رہے تھے، اتنے کروڑ جو ہے وہ ان کے گھروں کے کرائے تھے اور ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ اکاؤنٹ جینون ہے یا نہیں ہے. دس از دا وے یہ جھوٹ اس طرح سرکولیٹ کیا جاتا ہے. ویسے دیکھنے کو یہ بڑی ایک فضول قسم کی مطلب یہ خبر ہے، اس کو شامل بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے صرف اس لیے شامل کیا ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ جھوٹ مینوفیکچر کس طرح ہوتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کس طرح ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح ایک فیکٹری بن چکا ہوا ہے ان کاموں کے لیے. تو برائے مہربانی یہ اس قسم کی انفارمیشنز کو نا ذرا اوتھینٹیکیٹ کر لیا کریں، اس کے بعد اپنے بلیفس بنایا کریں. لیکن کیا کریں، مطلب جو بلیفس بن چکے ہوئے ہیں لوگوں کے، میرا نہیں خیال کہ اب آپ ان کو بتا بھی دینا کہ بھائی یہ جھوٹی تھی. آئی سویئر اپون گاڈ، میں جب عام لوگوں سے، میں جن کا صحافت سے تعلق نہ ہو، سیاست سے تعلق نہ ہو، رینڈملی کسی کھانے پہ مل گئے، کسی شادی پہ مل گئے، کہیں پہ بھی کوئی میٹنگ ہو گئی، وہاں پہ ملاقات ہو گئی، تو 50 to 60% آف دا انفارمیشن جو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ مفروضوں یا جھوٹی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں، اور یہ تو میرے اپنی فیملی کے اندر سے، فیملی سے مراد میرے مطلب ریلیٹیوز میں سے. آج ایک مجھے فون آیا، انہوں نے مجھے کہا جی وہ میں نے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کری. میں کہ جی بتائیں. میں نے سنا ہے کہ جی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاشی صورتحال بہت خراب ہے، تو ہم لوگوں کی جائیدادیں بیچ کے نا ہم لوگ جو ہے وہاں سے پیسے اکٹھے کریں گے. میں کہ جی، کہتے ہیں ہاں جی. وہ میں نے کہا آپ نے کہاں سنا ہے؟ یہ مجھے بڑے میں ایک صاحب ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ایک ادارے کا ایکچولی انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا جی وہ وہاں پہ جو ہے وہ سرو کرتے رہے، تو انہوں نے مجھے یہ میسج جو ہے نا وہ بھیجا ہے، اور اس میں اب اگر ادھر سے آیا تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ذرا میسج مجھے فارورڈ کریں گے؟ آپ یقین کیجیے کہ انہوں نے مجھے میسج فارورڈ کیا نا تو وہ جھوٹ کا پلندہ تھا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا جی بینکوں کے اندر جو لوگوں کی جیولری ہے وہ ضبط کر لی جائے گی، اگر کسی کی کوئی پراپرٹی حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو بیچ کے 4 پیسے بنائے جا سکتے ہیں وہ بیچ دی جائے گی، اگر آپ کے فارن کرنسی کے اگر کوئی اکاؤنٹس ہیں تو ان کو بھی جو ہے ضبط کر لیے گا، وہ سارے پیسے جو ہے وہ حکومت رکھ لے گی. اب میں نے کہا یہ کہاں سے، یہ کون سی سورس ہے جس نے آپ کو انفارمیشن دی ہے؟ میرے تو سننے میں بھی کہیں نہیں آئی کوئی اس قسم کی بات. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر مطلب 1 منٹ کے لیے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ بھی کریں اس چیز کو، حکومت یہ کرنے جا رہی ہے اور لوگوں کو پہلے پتہ لگ گیا، مطلب لوگوں میں یہ انفارمیشن آ چکی ہوئی ہے. خدا کے لیے بھائی مت جایا کریں اس قسم کی فضول خبروں کے پیچھے. کیوں اپنا دماغ خراب کرتے ہیں؟ کیوں اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں؟ اب اس قسم کی فضول، اچھا یہ زیادہ تر یہ وہ پود ہے جو فارورڈڈ واٹس ایپ میسیجز کے اوپر چلتی ہے. 4 سہیلیوں کا، 4 دوستوں کا گروپ بنا ہوگا، کسی ایویں بیوقوف نے جو ہے وہ بیچ میں ڈال دی، وہ ایک گدھے نے ڈالی، 3 اور گدھے بن گئے. اچھا وہ ایک گدھے سے 4 ہو گئے. اب وہ 4 جو ہیں وہ اگر وہ کوئی 10 اور واٹس ایپ گروپس میں، ان میں سے 4 میں سے اور کچھ نہیں تو 2 نے پھر وہی انفارمیشن آگے فارورڈ کر دینی ہے. اب ان واٹس ایپ گروپس کے اندر 10 لوگ، 15 لوگ، 20، 25، 30، 40 جتنے بھی ہیں، اب وہاں پہ نا گدھوں کی فیکٹری بننے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. گدھوں پہ گدھے مینوفیکچر ہوتے جا رہے ہیں.
صرف اس قسم کی غلط خبروں کے اوپر. تو برائے مہربانی بات لمبی ہو گئی, ذرا اس پہ میری ریکویسٹ ہے ذرا دیکھ لیا کریں. آپ کو نیوز چینلز کتنے ہی برے کیوں نہ لگتے ہوں, لیکن یقین کیجئے میجورٹی آف دیم, میں ابھی آج بھی کہوں گا میجورٹی آف دیم, ان کی خبریں کافی حد تک ٹھیک ہی ہوتی ہیں. اس میں دو چار ڈنڈی مارنے والے رنگ باز بھی ہیں بیچ میں, لیکن آپ کو پھر بھی وقت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار جھوٹی خبریں زیادہ کون دیتا ہے اور کس کے پاس کم ہوتی ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز کا ذرا دھیان کر لیا کریں. ایک بات. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں شامل کرنا چاہوں گا وہ ہے عمران خان صاحب. آج یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں جس کانفرنس کی میں بات کر رہا تھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کانفرنس سے خطاب کرنے کے بعد وہ اسٹیج سے اترے, اسٹیج سے اتر کے اس کے بعد دوبارہ اسٹیج پہ چڑھ گئے. یہ میں نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی کہ اتر کے دوبارہ چڑھ گئے. بھول گئے تھے شاید, میرے خیال میں ایج بھی اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے نا, وہ والی بات تو نہیں رہی, تو تھوڑی سی شاید میموری کا بھی ہو سکتا ہے ایشو. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کئی ہمارے لوگ 60 کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے, اس طرح کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی جمعرات کو جو ہے جی ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو ہے ہم احتجاج کریں گے. یہ انہوں نے بیسکلی اناؤنسمنٹ کرنی تھی, میرے خیال میں اناؤنسمنٹ کرنا وہ بھول گئے تھے. اب اس کے اندر خبر یہ ہے کہ کل صبح 10 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 سال سے زیر سماعت جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس کا فیصلہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے. میں اپنے متعدد ویلاگز میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو پہلے ہی اس طرح پوزیشن کر چکی ہے, کم از کم اپنے ووٹروں سپورٹروں کی خاطر, کہ جی یہ جو کچھ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے یہ ہمارے خلاف کر رہا ہے, اور اس سے ہمیں کسی اچھائی کی امید نہیں ہے. اس کی صرف اور صرف بیسک ریزن جو ہے, چند ریزنز تو اور بھی ہیں لیکن بیسک ریزن جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے, جو یہ فیصلہ آنے والا ہے, جس کی وجہ سے بار بار یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو برائے مہربانی ایک ذرا تحمل سے, ہمیں نہیں پتا کل فیصلہ کیا آنے والا ہے. ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس کے اندر اچھی خبر ہو, ضروری تھوڑی ہے کہ یہی ہو. لیکن ابھی تک کی جو چند تفصیلات سامنے آئی ہیں, جس طرح یہ فائنینشیل ٹائمز کی جو خبر آئی, یہ اسی ساری انویسٹیگیشن کا اور اس کیس کا حصہ ہیں, جس کے اندر عارف نقوی نے وہ پیسے کس طرح ٹرانسفر کیے اور کیوں ٹرانسفر کیے, اور اس کے اندر ابراج جو اس کی کمپنی تھی اس کا کیا عمل دخل تھا, متحدہ عرب امارات کے ایک شہزادے کا کیا عمل دخل تھا, وہ ساری چیزیں اس فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں آ چکی ہیں. اس کے علاوہ اور بڑا کچھ ہے اس کے اندر, یہ بھی مطلب یہ تفصیلات بھی سامنے آئی کہ 17 بینک اکاؤنٹس تھے. اب وہ پتہ نہیں 17 ہیں, کچھ لوگ 17 کہتے ہیں, کوئی 20 کہتے ہیں, کوئی 25 کہتے ہیں, وی ڈونٹ نو. سو کل جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں مطلب ذرا کروڈ سا لفظ ہے, کل کٹا کٹی ہو جانا, سارا کوئی پتہ لگ جانا کہ کل کہانی کدھر کھڑی ہے, کہ کوئی جھوٹ بولا گیا ہے یا نہیں بولا گیا ہے, سچائی کتنی ہے اس کے اندر. تو یہ کل سب کچھ پتہ لگ جانا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو ریڈ زون ہے اسلام آباد کے اندر, وہاں پہ تقریباً کوئی 1000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر متعلقہ افراد کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی ممانعت ہوگی. اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر رینجرز کو بھی جو ہے وہ کال اپ کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بھی فیصلہ آ رہا ہے یہ چیلنجبل ہے, اس کو کورٹ آف لاء کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس کی رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی جانی ہے, حکومت کو بھی جانی ہے اس کی رپورٹ, اور آئی ایم پریٹی شیور, یہ میں ابھی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصلہ جو بھی آئے گا یہ ہر صورت عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. تو یہ بھی ازیوم مت کیجیے گا کہ بس یہ فیصلہ آ گیا اور عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اگر ان کے خلاف آئے تو سیاست کل ختم ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے سے ابھی سے کلیئر کر دوں. بہت لمبا رستہ اس کے بعد ابھی سٹارٹ ہوگا. اس پہ پالیٹکس ہوں گی, اس پہ ڈیبیٹس ہوں گی, اس پہ چیف الیکشن کمشنر کی ذات کے اوپر حملے کیے جائیں گے. یہ سب کچھ ہونے والا ہے, یہ میں آج آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ, یہ میں خدا نہ خواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر رحم آ رہا ہے, کہ اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا تو اس سے پہلے عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر کی وائف کے اوپر بھی جو ہے وہ ذاتی حملہ کر چکے ہیں, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ان کو جو ہے وہ کسٹمز کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی جاب دے دی گئی تھی جس میں بڑا پیسہ بنایا جا سکتا ہے. اس قسم کی انہوں نے بات کہی تھی. اب عمران خان صاحب کو اس بات کا نہیں پتا کہ جس خاتون کی یہ بات کر رہے ہیں نا, چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, جس خاتون کی یہ بات کر رہے ہیں وہ CSS میں انہوں نے 7ویں پوزیشن حاصل کی تھی. مطلب وہ اتنی کوالیفائڈ خاتون ہے, تو جس کے بارے میں انہوں نے اس قسم کی بات کہی تھی. تو وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس, لیکن پینک بڑا پھیلا ہوا ہے. میں جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں سے جو میرا انٹریکشن ہوا, بڑا شدید پینک پھیلا ہوا ہے. مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کل صبح 10 بجے ہونا کیا ہے. سو لیٹس سی, انشاءاللہ جیسے ہی کل فیصلہ اناؤنس ہوگا ہم اپنے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہو جائیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن بھی جو ہے وہ ہم شاید کریں, آئی ڈونٹ نو.
جب وہ فیصلہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.